بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ ایک اس وقت بڑا اہم ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں رمضان کے مقاصد پتہ چل گئے، پرپز آف فاسٹنگ پتہ چل گیا، اب ہم رمضان کے جو فائدے ہیں روزوں کے، خاص ٹپیکل جو صیام کی عبادت ہے، اس کے ہمیں کیا فائدے ہوں گے؟ دیکھیں، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، مگر روزے کی جو عبادت ہے اس میں آپ نے بھوک ماری ہوئی ہے، جسم میں کھانا نہیں جا رہا، تو آپ فائدے سوچیں اس کے کیا کیا ہوں گے۔ اس کے اصل میں روحانی بہت فائدے ہیں، باطنی اور ظاہری، دونوں ہر طرح کے فائدے ہیں۔ میں تھوڑے سے ظاہری فائدے اس میں بتاتا چلوں تاکہ آپ وہ جو میرے تفصیلی بیانات ہیں ان میں اگر کچھ کمی بھی رہ گئی ہو تو آپ یہاں سن لیں۔ اس کا جو سب سے بڑا ظاہری فائدہ نا، ظاہری، وہ ہے ویٹ لاس۔ جی ہاں، یہ ظاہری فائدہ میں بتا رہا ہوں، انلیس کہ آپ نے پکوڑے سموسوں پہ زور نہ رکھا۔ اگر آپ نے پکوڑے سموسے کھائی گئے، پیٹ میں اتنا کھانا بھر لیا کہ فجر کی نماز پہ الٹی آ گئی آپ کو کہ میں مر گیا بھائی کھا کھا کے، وہ کیا تو پھر نہیں کچھ ملنے والا، پھر تو چھٹی سمجھے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ویٹ لاس بھول جائیں، بلکہ ویٹ گین ہوگا، اور یہی مسئلہ ہے رمضان میں لوگوں کا ویٹ گین ہوتا ہے۔ اور تراویح میں اللہ معاف کرے، میں نے خود سنا، میں لوگوں کو پھر کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں کچھ خیال کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کھانا اتنا کھا کے آتے ہیں کہ وہ پھر نہ ڈکاریں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں باقاعدہ۔ کئی لوگ بیچارے جو ہیں وہ ایسے یوں منہ روکا ہوتا ہے انہوں نے، یوں، اور دو روک رہے ہوتے ہیں ڈکار کو۔ بھائی کوئی حوصلے سے کھاؤ، تم چھوٹے چھوٹے سنیکس لے لو، ایک افطار پہ سنیک لو، 2-4 کھجوریں کھاؤ، دودھ کا کپ پیو، اس میں ساری انرجی آپ کی بحال ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ رات کو کھانا کھا لو، لائٹ سنیکس لو، چھوٹے چھوٹے کھانے لو، تاکہ آپ میں یہ قوت پیدا ہو کہ آپ کھانے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ صحابہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا روایات میں آتا ہے کہ 15 دن کا انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا، 15 دن کا صوم وصال کون مائی کا لال آج رکھ سکتا ہے؟ اور وہ سوکھا سڑا پتلا یوں دبلا جوان تھا، رومی پہلوانوں کو اس نے شکست دی تھی، پوری جنگیں جیتی ہوئی ہیں، تو اللہ کا بڑا مجاہد تھا۔ دیکھیں آپ، تو یہ فاسٹنگ کا یہ باطنی اور ظاہری مقصد دونوں سامنے رکھیں۔ باطن میں، اور یہ باطن اور ظاہر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ان کا ایک نا روح اور جسم کا دیکھیں تعلق ہوتا ہے۔ ان ساروں کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں، اگر آپ نے کھانے اور پکوانوں پہ زور دیا نا، تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ روحانیت مر جائے گی، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور میں اب آپ کو دنیاوی فائدہ بتاتا ہوں فاسٹنگ کا۔ مجھے یہ یہاں پہ اس ملک میں ایک ڈاکٹر سے پتہ چلا، وہ اپنے بوڑھے باپ کو، یہاں کا امریکی ڈاکٹر تھا، روزہ رکھوا رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار تمہارے والد صاحب تو 90 کے قریب پہنچے ہوئے، تم ان کو کس لیے روزہ رکھوا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اصل میں مجھے تحقیق پتہ چلی ہے کہ روزہ رکھنے سے کینسر کے جو سیلز ہیں وہ مرتے ہیں۔ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے جو اپنے والد صاحب کو کہہ رہا تھا روزہ رکھو۔ مجھے عیسائی لوگوں نے خود آ کے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ہمارے منکس جو تھے نا، راہب وغیرہ، یہ جنگلوں میں جاتے تھے، آپ دنیا میں رہ کے منکس والا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یقیناً آپ اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول گین کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ وہ اب کینسر سیلز ہو گئے، ویٹ کا ہو گیا، آپ کی صحت پہ اس کے بڑے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پازیٹیو کو یاد رکھیں، نیگیٹو میں نہ بدلیں، اس لیے آپ نے کہا سحری ضرور کرو، سحری کرو، افطار کرو، پراپر کرو، میانہ روی اعتدال کے ساتھ کھاؤ، اور جو پیٹ کا وہ ہے نا شیطان، اس کو بھی شکست دینے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ فائدے آپ کو انشاءاللہ ملیں گے۔ اس میں آپ کی ہیلتھ کے بھی فائدے ہیں۔ ہاں، جو کوئی مریض ہے جس کو واقعی ہر وقت پانی چاہیے اور وہ اس طرح کے مسئلے ہیں نا، اس کو یہ نہ سوچے کہ میں اب فائدے پھر بھی لوں گا، اب اس کے لیے فائدہ نہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ جب بھی دین میں کسی چیز سے نقصان ہوگا، وہ عبادت اس کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صحت مند ہیں، ان کو کتنے فائدے اس سے مل سکتے ہیں، بے شک وہ بوڑھے بھی ہوں، ہاں اللہ کہ ان کو کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، تو پھر وہ روزہ ان سے معاف ہو جائے گا۔ تو اس میں آخری ایک فائدہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ روحانی آپ کے اندر ایک نا قوت اور تقوی اور ایمان کی طاقت، یہ بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جسمانی، ظاہری، باطنی، یہ سارے فائدے آپ ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ماہ رمضان کے آخر میں آپ اپنے آپ میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی دیکھیں ظاہری، جو کہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے، کہ آپ دوسروں کے لیے اپنے میں احساس، کیئر آ جائے گی آپ میں، سیلف لیس ہو جائیں گے آپ، سیلفش چھوڑ کے سیلف لیس۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، واللہ اعلم۔